زہری آزاد ہو گیا ہے۔ زہری میں 15 دنوں سے بلوچ سرمچاروں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور پاکستانی فوج نے زور لگا لیا ہے، ٹل لگا لیا ہے، لیکن پاکستانی فوج زہری کو دوبارہ وہاں قبضہ کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ بلوچ آزادی کی جو تحریک ہے اس کے اندر ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ بہرحال پروگرام آپ دیکھیے، اس میں میں نے تفصیلات بتائی ہیں، لیکن چینل کو جوائن کریں پلیز، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل پہ دیکھا ہے، 15 دن سے مکمل طور پر زہری کا علاقہ جو ہے وہ آزاد کرا لیا گیا ہے۔ جزوی طور پر یہ پہلے 4 دن اس کے کچھ علاقے آزاد ہوئے تھے، لیکن پچھلے 11 دنوں سے مکمل طور پر زہری جو ہے اس کو پاکستانی فورسز سے آزاد کروا لیا گیا ہے، اور اس وقت وہاں پہ بلوچ سرمچار جو ہے وہ مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ یہ سٹوری میں آپ کو تفصیل سے ابھی سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں، جس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ بسیما میں پاکستانی فوج نے جعلی مقابلہ کیا ہے اور 4 بلوچ جو ہے ان کی لاشیں پھینک دی ہیں۔ ابھی تک ان کی تصاویر ہمارے پاس نہیں آئیں، لیکن جیسے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ان کا تعلق سوراب کے علاقے گدر سے بتایا جاتا ہے۔ یہ جو 4 بلوچ شہید کیے ہیں پاکستانی فوج نے جعلی مقابلہ کر کے۔ اسی طرح سوراب ندی سے ایک بلوچ کی خستہ حال لاش ملی ہے، جسے لال بخش ول عبدین سکنہ شاہی تربت کا بتایا گیا ہے۔ لاش کی تصویر انتہائی مسخ شدہ ہے، اور لاش کے احترام میں ان کی تصویر جو ہے وہ یہاں نہیں دکھانا چاہتا۔ کوئٹہ میں ناظرین جنا روڈ چیک پوسٹ کے قریب فائرنگ سے قبائلی مشر جو ہے لیڈر عبدالرؤف ترین، ان کے بیٹے اسلم ترین کو جاں بحق کیا گیا ہے۔ یہ ان کا فوٹو ہے۔ کولو سے تعلق رکھنے والے نوجوان صحافی دوران بلوچ کو کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح 21 اگست کو اکمل صالح ولد بلوچ کی لاش جو ہے وہ کھوس کلات تربت سے ملی ہے، جسے عینی شاہدوں کے مطابق سرکاری ڈیتھ سکواڈ کے اہلکاروں نے ہلاک کیا ہے۔ یہ ان کا فوٹو ہے۔ ناظرین، 20 اگست کو بحیر بلوچ ولد دل جان کو بلیدہ کے علاقے گلی میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا ہے۔ بحیر صاحب جو ہے یہ کھیتوں میں کام کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے، جب وہاں موجود فورسز نے ان پر گولیاں چلا دیں۔ بلیدہ کے پورے علاقے جو ہے وہ زرعی علاقہ جو ہے وہاں کا، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پوری بیلٹ میں فوج نے جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم کر رکھی ہیں، اور یہ فوجی جو ہے یا سیکیورٹی فورسز یہ کسانوں کی فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، اور پورے علاقے میں ایک خوف و ہراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے انہوں نے۔ یہ تصویر ہے بحیر بلوچ صاحب کی۔ ایران سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی کانوائے 2 گاڑیوں پر مشتمل سیکیورٹی کانوائے تھا فوج کا، اس پر دمان کے علاقے میں حملہ ہوا ہے، اور وہاں پہ 5 ایرانی فوجی جو ہے وہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ذمہ داری قبول کی ہے جیش العدل نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملے جاری رہیں گے جب تک سستان بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ خزدار میں ناظرین ریاستی ڈیتھ سکواڈ نے کراچی یونیورسٹی کے BS کے طالب علم اقبال حکیم اور نعیم کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ سوراب میں ترکی ڈیم کے علاقے میں پاکستانی فورسز پر IED سے حملہ کیا گیا ہے، ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کیچ میں بالگتر میں پاکستانی فورسز نے طارق بلوچ ولد دوستہ بلوچ کو گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا ہے۔ تربت میں اسی طرح کمال بلوچ ولد دینار بلوچ کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں، ہماری جو ٹائٹل سٹوری ہے، زہری میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستان آرمی پر جو حملہ کیا شروع میں، اور ان کی گاڑیوں پر قبضہ کیا، ان کے ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو علاقے آزاد کیے ہیں بلوچستان کے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ گشت شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا میں شروع میں جب
22 مارچ سے پہلے کچھ دن پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ مقبوضہ جو قوم ہوتی ہے جب وہ جنگ آزادی شروع کرتی ہے تو جنگ آزادی میں 3 مرحلے آتے ہیں مسلح جدوجہد میں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں مسلح جنگ لڑنے والے جو ہے ان کی طاقت کمزور ہوتی ہے، ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے جہاں ریاست اور مسلح جو آزادی پسند جنگجو ہوتے ہیں ان کی طاقت میں ایک برابر کا توازن قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری سٹیج آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزادی پسند مسلح طاقتیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر ریاستی جو ہوتے ہیں قابضین ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیول پاور جو ہے وہ پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے آپ بٹن آن کریں آف کریں آن کریں آف کریں تو یہ تبدیلی آتی ہے۔ جب ڈیول پاور کی سچویشن اپنے پہلے مرحلے میں ہوتی ہے تو اس مرحلے میں دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے جہاں توازن برابر ہو جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ کہیں مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے میں وہ قابضین کی فوج کو شکست دیتے ہیں، قابضین کی شکست کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے وہ اس علاقے پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بی ایل ایف والے جو ہے انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں پہ حملے کیے، قبضے کیے، اور 12 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے اس طرح سے وہ قبضہ جاری رکھنے کے بعد انہوں نے وہ پسپا ہو گئے، وہ واپس چلے گئے۔ یہ جو ہے علامتیں ہیں ڈیول پاور کی طرف یعنی جانے کی، یعنی ڈیول پاور کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ پہلی سٹیج میں ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو آخری سٹیج ہے جس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو قابضین ہیں ان پر مکمل فتح، اس کے اثرات ڈیول پاور کے دوران جو ہے وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت زہری میں نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے 15 دن سے زہری کا پورا شہر جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں کے قبضے میں ہے۔ بے شک باقی ماندہ بلوچستان ابھی بھی وہاں پہ کہیں ڈیول پاور پہلی سٹیج پہ ہے، کہیں دوسری سٹیج پہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسری سٹیج، فائنل سٹیج جو مکمل آزادی کی سٹیج ہوتی ہے اس کی کیفیت ہمیں اب زہری میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ رپورٹ جو آئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خزدار زہری کا علاقہ بلوچ سرمچاروں کے کنٹرول میں، پاکستانی فوج کو شدید نقصانات۔ یہ 21 تاریخ کی رپورٹ ہے اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 23 تاریخ ہے۔ بلوچستان کے ضلع خزدار کے علاقے زہری میں بلوچستان آزادی پسندوں کا کنٹرول برقرار ہے، جہاں پاکستانی فوج کو متعدد مقامات پر شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 11 اگست کو بلوچ آزادی پسندوں نے زہری شہر میں ایک اجتماع سے خطاب کیا، جس کے بعد فوج کی پیش قدمی کو مختلف علاقوں میں گھات لگا کر روکا گیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق سرمچار داخلی راستوں پر منصوبہ بندی کے تحت گھات لگا کر بیٹھے تھے، جہاں سے ظاہر انہوں نے پھر گھات لگائی، جبکہ سنی تا نور گاما تک مختلف مقامات پر سڑکوں کو بلڈوز کیا گیا تاکہ فوجی قافلوں کی آمد و رفت روکی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق گزان، مشق، سوہندہ اور سنی سمیت مختلف مقامات پر فوجی قافلوں کو نشانہ بنایا گیا، یعنی پاکستان کے فوجی قافلوں کو۔ حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ گزن سنکوری کے مقام پر حملے میں کم از کم 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں فوجی گاڑیوں کو تباہ اور اہلکاروں کا سامان سڑک پر بکھرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ زہری کا علاقہ اب بھی بلوچ آزادی پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ ادھر انجیرہ RCD کراس پر فوج نے شاہراہ کو عام آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فورسز نے زہری جانے والے 2 نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، تاہم مسافروں کی مزاحمت پر اہلکار نوجوانوں کو ساتھ لے جانے میں ناکام رہے۔ یعنی سول سوسائٹی بھی جو ہے وہ اب اپنا رول پلے کر رہی ہے پاکستان آرمی کے خلاف۔ حکام نے اب تک اس حوالے سے باضابطہ تفصیلات فراہم نہیں کی، جبکہ علاقے میں انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ ان حملوں کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی، تاہم بلوچ آزادی پسند تنظیموں کے اتحاد بلوچ راجائی آجوئی سنگر
یعنی براس 11 اگست سے 15 اگست تک ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ حالیہ حملوں میں بھی ممکنہ طور پر براس کے سرمچار ہیں جو تاحال علاقے میں موجود ہیں۔ یہ جو کیفیت اس وقت پیدا ہو گئی ہے زہری میں، یہ اگر تو یہ ریپلیکیٹ ہوتی ہے، یعنی یہ دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح سے یہ شروع ہو جاتا ہے کام، تو پھر جو ہے پاکستانی فوج کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دنوں تک اپنا قبضہ بلوچستان میں جاری رکھے۔ اور بے شک اس سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ اس مسئلے پر خاموش ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ خاموشی ان کو بہت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس سٹیج پر جو شخص پاکستانی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا، کل بلوچستان کی آزادی کے بعد قائم ہونے والی قومی حکومت جو ہے وہ ان کو ذرا شک کی نظر سے دیکھے گی۔ بہرحال یہ ایک رپورٹ تھی آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو جوائن ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔